पहला बाब ज़हूर। इंसानी तारीख में कई दौर गुजरे हैं और हर दौर में एक न एक हादी, पैगंबर, अवतार और मुजद्दिद ज़रूर आया है। कौमें किस तरह बनती हैं, उनका बचपन किस तरह शुरू होता है, उनकी जवानी में क्या होता है, उनकी पीरी कैसे आती है और क्यों आती है। जाहिल कौमें एक पैगाम और मिशन लेकर सारी दुनिया पर किस तरह छा जाती हैं। पैगाम अपनी जगह पर होता है, उनमें नौजवान भी होते हैं, उनके खून में गर्मी भी होती है और जोश अमल भी, मगर फिर भी वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं और इस तरह मिट जाती हैं कि उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। उनकी कहानियां तक फना हो जाती हैं। ऐसी कौमों का भी सुराग मिलता है जो हजारों साल से बेनामो निशान सादा और मुख्तसर जिंदगी गुजार रही हैं, मगर उनमें अचानक एक ऐसा फर्द पैदा हो जाता है जो उस कौम की रूह तिफली को जवान कर देता है और वो हुस्न की रोशनी की उमंगों के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर छा जाती है। ऐसी कौमें भी होती हैं जो तहजीब व तमद्दुन के सैलाब में बहकर वहां पहुंच जाती हैं जहां सिरात मुस्तकीम का तसव्वुर भी नहीं आता और उनमें अखलाकी और रूहानी अमराज दिक और जुज़ाम की तरह दाखिल होकर उन्हें तबाह कर देते हैं। ऐसी कौमें भी पाई जाती हैं जो अपने शऊर और इदराक के बलबूते पर फितरत की ताकतों पर तसल्लुत हासिल करने में इस तरह गलताओं पेचा होती हैं कि खालिक फितरत को भूल जाती हैं और अपनी जिंदगी के तर्ज अमल से गफलत बरतने लगती हैं। बाज़ कौमों में फर्द व मिल्लत की जद्दोजहद की तराजू का कभी एक पल्ला भारी होता है तो कभी दूसरा। सियासत के ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिनमें फर्द की अहमियत नहीं होती और कौमी इक़्तिदार की खातिर आलमगीर जंगें शुरू हो जाती हैं और लाखों इंसान जिनमें से हर एक इतनी अहमियत रखता है कि बजाय खुद एक कौम कहलाया जाए गाजर मूली की तरह काट दिए जाते हैं। जहां इंफरादियत का पल्ला भारी होता है वो लोग मिल्लत और इज्तिमाइयत को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह हर फर्द का रंग व रूप जुदा, कैरेक्टर और ख्यालात और नस्बुलैन मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह हर कौम का कैरेक्टर, राह अमल और नस्बुलैन भी अलग अलग होता है। अलावा सियासी और मुआशरती नुक्ता निगाह के इल्मी दुनिया में भी हर ज़माने के फ़िलासफ़र, शायर, आर्टिस्ट और मुअल्लिम जुदा जुदा अपना अपना रंग लिए हुए होते हैं। कभी ये माहौल के रंग में रंगे हुए होते हैं और कभी माहौल के तजाद में। कभी माहौल की खामियां उनकी ज़ात से तवाज़ुन में आती हैं और कभी ये खुद माहौल की मुंतशिर क़ुव्वतों को अपने मरकज़ पर जमा करके एक रुख और रास्ते पर लाते हैं। जब यूनानी फ़लसफ़ा का ताल्लुक असबाब से हटकर तौहम परस्ती में बस गया और जिसके बातिन पर हुस्न ज़ाहिर का एक आहनी पर्दा पड़ गया तो सुक़रात ने जन्म लिया, जिसकी ज़ाहिरी सूरत इतनी कबीह थी कि बच्चे डर कर भाग जाते थे, मगर बातें ऐसी शीरीं और इतनी दिलकश कि सिर्फ दो चार ही बातों को सुनकर लोग मुरीद हो जाते थे। उसने उन तमाम तोहमात और अकायद को जो सदियों से हकीकत की शक्ल में ढल गए थे, फहम और इदराक की कसौटी पर घिसकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने बताया कि फितरत और कायनात हक की एक किताब है और उन सब का तसलसल इल्लत की कड़ी है। उसने बताया कि ख्वाह कोई चीज़ साकिन हो या मुतहर्रिक, जानदार हो या बेजान, अगर उसकी हकीकत तक इल्लत और असबाब की कड़ी मिल जाए तो उसकी तह तक पहुंचा जा सकता है। वो बुत परस्ती और तौहम परस्ती के दौर में पैदा हुआ मगर माहौल की ज़बान बोलता था। माहौल ही के तसव्वुरात के ज़रिए उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की। अफलातून या उसके दो चार शागिर्दों ने उसके बातिन को पा लिया था, मगर दूसरों के लिए उसका वजूद एक सख्त मुसीबत था। सदियों के पुराने रस्म व रिवाज, ख्यालात और अकायद के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। कौम कब उसको गवारा कर सकती थी? चुनांचे उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, जिसे उसने खुशी खुशी पी भी लिया और शहादत पाई। शहीद कभी मरते नहीं। आज
یورپ جو مادی تہذیب میں حیرت انگیز کرشمے دکھا رہا ہے، اسی شہید حق کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ جب سلطنت روما اپنے فوجی اقتدار اور بے پناہ اجتماعیت کی بنا پر سارے عالم پر چھا گئی تو جناب مسیح علیہ السلام عشق و محبت کا پیغام اور ہر بے کس و مسکین کے دل کی اہمیت کا احساس لے کر ظاہر ہوئے، اور ظاہر پرستوں کے تصور میں بقول ان کے صلیب پر چڑھا دیے گئے۔ مگر آج دنیا میں مروت اور باہمی محبت اور غریبوں کی دلجوئی اور فرد کا ذات سے تعلق کا احساس مسیح علیہ السلام ہی کا ملہون احسان ہے۔ ہندوستان میں جب برہمنی تصوف باطنی اصلاح اور فنائیت کی راہ سے ہٹ گیا اور رسوم و عبادات کی ظاہری اور رسمی پابندی کا خول ہی خول رہ گیا تو بدھ اٹھا، جس نے سمجھایا کہ انسان کا اصلی مقام اس کا جسم، اس کی عقل، اس کا شعور نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا ارتقاء اس کا مقام ہے، اور روح کو بیدار کرنا اور اس کو پا جانا اس کی حیات کا مقصد ہے۔ وہ ایک شہزادہ تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کی توقیر تھی۔ اس کی زندگی تو اچھی کٹ گئی، مگر اس کے بعد ہزاروں بدھ مذہب کے پیرو شنکراچاریہ کے علم کے نیچے تہہ تیگ کر دیے گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور بزرگوں کے متعلق یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ کون سا ماحول کس شخصیت کو کس وقت پیدا کرتا ہے، تو یہ بحث الگ ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ عرب کی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ عرب کا ماحول، وہاں کی قوموں کی ظاہری برائیاں اور سوئی ہوئی باطنی خوبیاں، پھر ان میں ایک مقدس ہستی کا ظہور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی اور شافی ہے، یہ سب کچھ روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ سائنس والوں کا کہنا ہے کہ اس کرۂ زمین کو وجود میں آئے ہوئے 30 کروڑ سال ہوئے، اور زندگی کی پہلی علامت جو پانی میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ظاہر ہوئی، اس کو 3 کروڑ سال گزرے ہیں۔ زندگی کی تدریجی ارتقاء میں مادہ اور قوت کے باہمی توازن سے ایک تیسری چیز بنتی ہے جس کا کوئی مستقل نام ابھی سائنس نے تجویز نہیں کیا۔ اس کو کبھی شعور کہتے ہیں اور کبھی جان یا روح، اور پھر زینہ بزینہ اور منزل بمنزل ترقی کرتے کرتے انسانی حالت میں آ کر یہی قوت ایک خاص شکل تک پہنچتی ہے۔ اگرچہ ابھی تک خود انسانیت کی تکمیل نہیں ہوئی، 3 کروڑ سال یا جتنا بھی عرصہ لگا ہو، اس دوران میں 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان کے زیر سایہ ارتقاء انسانیت ہوتی رہی۔ غور کیجئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری کاوش اور حیات عالم کا مقصد اسی ایک رخ پر چلتا رہا ہے۔ مادی ذرات کی بے پناہ تیز رفتاری، زلزلہ اور طوفان کے قیامت خیز اثرات، موسموں کی نرم اور دھیمی چال، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، سورج کا طلوع اور غروب، بہار اور خزاں، سمندر اور خشکی کی لاکھوں قسم کی مخلوق، زندگی کی روزمرہ کی کاوشیں، جنگ و جدل، ملکوں کی تاراجی، قوموں کا عروج و زوال اور بقائے نسل کی تدبیریں، یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ صرف ایک مقصد کے لیے تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان حق کو پہچانے اور حق تک پہنچے۔ عالم وجود کے آئینے میں ایک ایسا رخ بھی ظاہر کرنا تھا جس کا باطن خود آپ تھا۔ باطن سے ظاہر کا وجود ہوتا ہے کیونکہ روش کائنات مرکز سے دائرے کی طرف چل رہی ہے۔ قدرت ایک ہستی کو مرکز تخلیق بنانا چاہتی تھی اور اسے بشریت کے روپ میں پیش کرنا چاہتی تھی۔ تعجب کی بات نہیں اگر پہاڑوں نے، زمین اور آسمان نے قدرت کی اس امانت کو قبول کرنے سے خوف کھایا اور انکار کر دیا۔ آسمان بار امانت نتوانست کشود، قرائے فال بنام من دیوانہ زدن۔ آسمان امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکا تو فال کا قرہ مجھ دیوانے انسان کے نام نکال دیا گیا۔ یہ عظیم امانت، یہ عظیم شے کا باطن نور محمدی ہے۔ یہ ازل سے چلا تھا اور منزلیں طے کرتا ہوا آدم کی پیشانی پر جلوہ فرما ہوا۔ یہی نے عیسیٰ علیہ السلام کے عشق میں گرمی پیدا کی
اور یہی تھا جس نے ارسطو کی عقل کو سہارا دیا، جو لقمان کی حکمت بنا اور جس نے بدھ کو سعادت بخشی۔ گویا اس طرح قالب کی تکمیل ہوتی رہی یہاں تک کہ لم یلد ولم یولد کے لیے ایک ایسا سانچہ تیار ہوا جس میں وہ سما سکے۔ بالآخر یہ ذات نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ظہور پذیر ہوئی، اور اس عظیم مقصد حیات کی تکمیل کروڑوں سال کے مد و جزر کے بعد آپ کی باوقار ذات میں قیام پذیر ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے لیے۔ وہ نور جو ہر حرکت اور ہر زندگی اور ہر وجود کا باطن ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ سردار کونین کا پیغام اور مقصد حیات کیا تھا، وہ دنیا میں کیوں تشریف لائے اور کیا کر گئے، ان پاکیزہ تفصیلات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر کہ سر خم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ آسمان کے نیچے ادب کی ایک وہ جگہ بھی ہے جہاں جنید و بایزید جیسے بڑے مرتبے والے بھی سر جھکا کر آتے ہیں۔ لیکن کیا وہ نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ زیر زمین پوشیدہ ہو گیا؟ فرمان باری لولاک لما خلقت الافلاک شاہد ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ سورج اور چاند، زمین اور آسمان سب فنا ہو جاتے۔ جب بحکم ربی حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو امی ہونے کے باوجود آپ کا سینہ علم و عرفان کا سمندر بن گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، کی بنیاد رکھی، اور وہ دولت سرمدی سینہ بسینہ اسی طرح آ رہی ہے اور تا ابد چلتی رہے گی۔ یہ وہ راز ہے جسے فقراء اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں اور عصمت و عفت کی طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خصوصاً اور تاریخ انسانیت میں عموماً پچھلے 1400 سال میں کتنی ہستیاں اس کی متحمل ہوئیں، وہ کس ماحول میں اٹھیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کارہائے نمایاں کیے، اس کی تفصیلات ایک اور کتاب بن جائے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوئی ہوئی قوم کو کس طرح جگایا، کس طرح روحانی بیماریوں کے معالج بنے، بشر اور رب کے ٹوٹے ہوئے ناطے کو کیسے جوڑا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی کثرت کو کس طرح وحدت کی ایک رنگی میں پیش کیا۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے جامع سے گرد کیسے جھاڑی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی دنیا کے نظام کا کون سا ڈھانچہ تیار کیا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی سلطنت کی کچ کلاہی کو کیسے درست کیا۔ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے یہ ثابت کیا کہ عاشق کی ہڈ بھی مشیت کے ظرف سے باہر نہیں ہے۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ارواح خبیثہ کی پرستش اور ان کی قوتوں کے تسلط کو ختم کر کے خودی کو رضا الہی میں ضم کرنا سکھایا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح جسم اور روح کی میں اور تو کی دوئی کو ہٹا کر سچی توحید کا رنگ رچایا۔ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر کوئی باطن میں غرق ہو جائے تو یہ ساری باتیں آپ سمجھ میں آ جائیں گی۔